فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر ہر خواب صبح روشن کی طرح سامنے آ جاتا تھا۔ اس طرح صبح روشن ہے، اس کے آنے میں کوئی، اس کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ رات کو خواب میں جو آپ خواب دیکھتے تھے، آپ نیند میں جو خواب دیکھتے تھے، بیداری میں اس کی تعبیر انتہائی واضح ہوتی تھی، بلکہ وہی تعبیر بن کے بھی وہ چیز سامنے آ جاتی تھی، یا تعبیر بالکل واضح ہوتی یا بعینی وہی چیز بطور تعبیر سامنے ہوتی، کیونکہ تعبیر ضروری نہیں ہوتی کوئی مختلف ہو، بعینی ہی خواب بھی بعینی تعبیر ہوا کرتا ہے۔ جو تعبیر کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگلی بات، ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ کو خلوت نشینی محبوب بنا دی گئی آپ کے لیے۔ یہ حبب کا لفظ بتا رہا ہے کہ خود طبی طور پر آپ کو خلوت نشینی محبوب نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے محبوب بنا دی گئی۔ یہ سب وحی کی تمہیدات ہیں، یہ ہے وحی کی عظمت، وحی کا پروٹوکول کہ آپ پر وحی کب نازل ہونی ہے، اس سے پہلے 5-6 مہینے خواب بھی آ رہے ہیں اور خلوت نشینی بھی آپ کو محبوب، تنہائی آپ کو محبوب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب وحی کا پروٹوکول ہے، وحی کی عظمت کو یہ چیز ظاہر کر رہی ہے۔ ثم حبب کہا، محض طبی طور پر آپ تنہائی پسند نہیں تھے، اللہ کی طرف سے تنہائی پسندی آپ کے دل میں ڈال دی گئی تھی۔ یہ کلام بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورۃ الحجرات کے اندر ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، پسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ نبی کے لیے خلوت نشینی، تنہائی اختیار کرنے کو محبوب بنا دیا گیا من جانب اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ غار حرا میں خلوت فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو تنہائی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر تو ابھی وحی اتری نہیں تھی اور آپ تنہائی اختیار فرماتے تھے۔ آپ کی اس تنہائی پر قیاس کر کے آج کوئی شخص غار میں جا کے رہے اور پوری دنیا سے کٹ جائے، فرائض، واجبات، تمام چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ کے رکھ دے، بس صرف غار میں اللہ 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 کرے، کیونکہ جی غار حرا میں اللہ کے نبی تنہائی فرماتے تھے، تو وہ یہ جو مطلب کشید کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے۔ اور بعض صوفیوں نے ایسے مطلب لیے ہیں جو بالکل غلط لیے ہیں، ہاں بہت سے صحیح صوفیوں نے اچھا مطلب بھی لیا، بالکل صحیح لیا۔ تنہائی کو اس معنی میں لینا کہ آپ تمام فرائض سے کٹ جائیں غلط ہے۔ بھائی اللہ کے نبی دن رات وہاں رہتے تھے تو ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ شریعت نازل ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ شریعت جب نازل ہوئی تو پھر دوبارہ آپ کیا غار حرا میں آپ نے کوئی مہینے کا 40 دن کا چلہ کاٹا اس طرح؟ کبھی نہیں۔ آپ پھر امت کے بیچوں بیچ رہے، ان کی رہنمائی فرمائی آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ تو نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ہاں اس تنہائی سے ایک تنہائی کو کشید کرنا بالکل درست ہے، وہ کیا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے، علائشوں سے پاک کرنے کے لیے بندہ تنہائی میں جا کے، کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں شروع کر دیتا ہے، گفت و شنید شروع کر دیتا ہے، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نظر رکھتا ہے، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے لیے خلوت نشینی اختیار کرے مخصوص اوقات میں، پھر خلوت نشینی سے باہر آئے اور اپنے فرائض بجا لائے، بالکل درست ہے، یہ درست ہے۔ لیکن صرف تنہائی پسند ہو جانا، بچوں کے لیے کمانا چھوڑ دینا، فرض نماز جماعت کی چھوڑ دینا، اور پوری دنیا گمراہ ہو رہی اس کی اصلاح سے بے فکر ہو جانا، اور صرف تنہائی کو دلیل بنا کے ان تمام چیزوں کو لملیٹ کر دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ احسان جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں آپ کہیں ٹائم پورا نہ ہو جائے اس کا۔ اچھا، تو دراصل یہاں افراط و تفریط سے کام لیا گیا۔ بعض لوگوں نے صوفیوں کی غلط عادات کو دیکھا، غلط صوفیوں کی غلط عادات کو دیکھا کہ بھائی وہ پوری دنیا سے لا تعلق ہو کے کسی غار میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اور فرائض سے جان چھڑا لیتے ہیں۔
اور غلط کیا کہتے ہیں معنی کشید کرتے ہیں، انہوں نے تنہائی ہی کا رد کر دیا۔ اس نے کہا جی یہ تو نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی تنہائی، آپ اس پر سرے سے قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے اس بات کیا انہوں نے صرف تنہائی کا اس بات کیا، فرائض سے غافل ہو گئے۔ خیر الامور اوسطها، بہترین راہ درمیانی راہ ہے۔ بالکل تنہائی کا رد کر دینا بھی غلط ہے، بالکل تنہائی کا ہو جانا بھی غلط ہے، درمیانی راہ اختیار کرنی ہے۔ تنہائی اس اتنے وقت کے لیے اختیار کر لینا کہ بندہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے میں نے کیا سامان کیا، بندہ خلوت نشین ہو جائے اور فرائض بھی ادا کرتا رہے باہر آ کے، یہ درست ہے، اس کا رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خلوت نشین ہونے کے بعد باقی تمام فرائض کو بالائے طاق رکھ دے، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اعتدال کی راہ اپنائیے گا۔ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں بڑے بڑے اللہ کے ولی محققین گزرے ہیں، لیکن ان پر بسا اوقات تصوف کے غلط غلبہ بھی ہوا کرتا تھا، جس سے مجبور ہو کے ان سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ تصوف اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کا صرف صحیح اثر لینا ہے۔ تصوف کے اندر افراط و تفریط سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ٹھیک، تو یہاں اتنی بات تھی کہ خلوت نشینی، سوال یہ تھا کہ کیا خلوت نشینی آج بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی خلوت نشینی کو دیکھتے ہوئے یہ سوال میں نے اس لیے کام کیا کہ جب یہ پارٹ بنیں گے تو میرے ساتھی جب ایڈٹ کریں گے تو یہ سوال قائم کریں گے تاکہ اس کے مطابق آپ کے سامنے جواب آ جائے۔ اچھا جی، ثم حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا، آپ غار حرا میں خلوت فرماتے تھے، تنہائی میں بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور غار حرا میں بیٹھنے کے 3 بڑے فائدے آپ کو مل رہے تھے۔ بیت اللہ پہ نظر بھی پڑ جاتی تھی، تنہائی بھی نصیب ہوتی تھی، اللہ کی عبادت بھی نصیب ہوتی تھی، 3 بڑے فائدے آپ کو مل رہے تھے۔ پھر یہاں لفظ فی غار حرا، حرا کے لفظ کو بعض لوگوں نے منصرف سمجھا ہے، بعض لوگوں نے غیر منصرف سمجھا ہے، اکثریت اس کو منصرف سمجھتی ہے۔ اگر یہ بات اردو دان حضرات کو سمجھنا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا تعلق آپ لوگوں سے نہیں ہے، چونکہ اہل علم بھی سنتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حرا کا لفظ، حرا کے لفظ میں 6 طریقے ہیں، 6۔ یہ ممدود بھی پڑھا گیا ہے، یہ مقصور بھی پڑھا گیا ہے، یہ مذکر بھی پڑھا گیا ہے، یہ مؤنث بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ منصرف بھی پڑھا گیا ہے، یہ غیر منصرف بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر اس کو آپ مؤنث سمجھیں بقا کی تعویل میں تو پھر یہ تو غیر منصرف ہے، اگر اس کو مؤنث نہ سمجھیں تو پھر یہ منصرف ہے، سمجھے؟ فی غار حراء منصرف، فی غار حراء غیر منصرف، لیکن بہرحال زیادہ تر حضرات نے اس کو منصرف ہی پڑھا ہے، لیکن جو مؤنث سمجھتے ہیں پھر اس کو وہ غیر منصرف پڑھ دیتے ہیں۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔